یہ چوتھا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ ایک بے حیائی کا کام کرتے تھے، لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نصیحت کی، لیکن انہوں نے لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی۔ جس وقت نہ سنی تو یہ لوگ کون تھے جو اپنی خواہش مردوں سے کیا کرتے تھے؟ پوری کرتے تھے، عورتوں کے قریب وہ نہیں جاتے تھے۔ ان کی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ جس وقت فرشتے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ کیا تھی؟ بڑی عیاش قوم تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے، لوط کے پاس تو بڑے خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں۔ وہ دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ جس وقت آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام بڑے غمگین اور بڑے پریشان ہوئے، دل تنگ ہوا۔ ھذا یوم عصیب، آج کا دن کیا ہے، بہت ہی بڑا کیا ہے، سخت ہے، کیونکہ فرشتے تھے، خوبصورت تھے، قوم کی عادت بد کا بھی کیا تھا، پتہ تھا۔ کہنے لگے کہ آج کا دن کیا ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ پھر جس وقت قوم کے گھنڈوں کو پتہ چلا، دوڑتے دوڑتے آ گئے تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار یہ میرے مہمان ہیں، مجھے کیا کرو، ان کے سامنے تم رسوا نہ کرو، اور یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ کیا ہیں، تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں، ان سے تم کیا کر لو، نکاح کر لو اور اپنی ضرورت کو کیا کر لو، پورا کر لو۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو اس فعل بد کی ابتدائی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ جس وقت ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بیٹیاں پیش کی، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی اچھا آدمی، باکردار آدمی کوئی نہیں، عقل اور دانا آدمی کوئی نہیں جو میری بات کو، مجبوری کو سمجھے؟ حالانکہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹیاں کیا بناتی، میری بیٹیاں کیا ہیں، حاضر ہیں، ان سے کیا کر لو، نکاح کر لو۔ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنی قوم کی عورتوں کو کیا کہتا ہے، بیٹیاں کہتا ہے کہ یہ جو حلال طیب عورتیں ہیں، کیا تم کیا کرو، ان سے نکاح کرو اور اپنی ضرورت کیا کرو، پوری کرو۔ دوسرا قول کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلبی بیٹیاں کیا کی تھیں، بشرط اسلام، بشرط اسلام کہ تم کیا کرو، اسلام قبول کرو اور یہ کیا کرو، میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی ضرورت کو کیا کرو، پورا کرو۔ حسن بن فضل اور باقی دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ اسلام کی شرط نہیں تھی، اسلام کی شرط تو نہیں تھی۔ اس دور کے اندر اس وقت کافر اور مسلمان کے کیا تھا، نکاح کیا تھا، جائز تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹیاں کیا ہیں، حاضر ہیں، تم ان سے کیا کرو، نکاح کر لو۔ تو قوم نے کہا کیا تو اچھی طرح جانتا نہیں کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کیا تو یہ جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ تو اس وقت لوط علیہ السلام نے اپنی بے بسی اور کمزوری کو کیا کیا، ظاہر کیا۔ کہنے لگے ہائے کاش، ہائے
کاش کہ میرا تمہارے لیے کیا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، میری جتھا ہوتا، میرے رشتہ دار ہوتے، کنبہ قبیلہ ہوتا تو میں کیا کرتا، تمہارے ساتھ آج مقابلہ کرتا، لڑائی کرتا، یا کوئی ایسی پناہ کی جگہ ہوتی یہاں میں خود بھی اور اپنے مہمانوں کو بھی کیا کرتا، پناہ دے سکتا۔ ایک تو اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے جسے آدم ثانی نہیں، نوح علیہ السلام کو کہیے، ان کو نہیں، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا اللہ کا جلیل کیا ہے، پیغمبر ہے، فرشتے آ گئے انسانی شکل وچ، کیا گئے فرشتے انسانی شکل وچ آ گئے، لیکن لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہے، انسان ہے، کہ یہ کیا ہیں، فرشتے ہیں۔ صرف کیا تھا، لباس کا، چمڑے کا کیا تھا، پردہ تھا، کیا تھا، چمڑے کا ڈھانچہ تھا، پردہ تھا، لباس کا کیا تھا، لباس اور اوڑا ہوا تھا نا۔ لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کون ہے، اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ قوم کرتی کیا تھی، وہ قوم یہ کرتی تھی کہ جس وقت آتے نا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، لوط علیہ السلام نے جس وقت فرمایا نا کیا تم آتے ہو بے حیائی کے کاموں کو، آج سے جہان والوں سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ اپنی شہوت، نفسانی خواہشات کو عورتوں کے علاوہ کس سے پورا کرتے تھے، مردوں سے کرتے تھے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، وہ رستے میں بیٹھ جاتے تھے، رستے میں بیٹھ جاتے تھے، رستے سے گزرنے والوں لوگوں سے بھی کیا کرتے، اپنی عادت بد پوری کرتے تھے۔ یا اس سے مطلب یہ ہے کہ ان سے مال لیتے تھے اور بعد میں ان کو کیا کرتے دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ دوسرے نمبر تھے انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں شرعام یہ کہا، بے حیائی کا کام کرتے تھے، شرماتے نہیں تھے۔ ایسی وہ بے ہوش ہو چکے تھے اس کے اندر۔ جس وقت آدمی گناہ کے اندر لت پت ہو جائے نا، کیا گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے، جو گناہ بھی ہے، پھر اس کو شرم نہیں آتی، پھر اس کو کرتے وقت اس کا دل بھی نہیں کانپتا، نہیں ڈرتا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، شرعام مجلس میں اور راستوں میں کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ یہ برا کام کرتے تھے۔ تو آج دیکھیں یہ حالت ہماری بھی ہے، قوم لوط والی حالت کیا ہے، عادت آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، مانا نہیں تھا نا، ہم نے کیا پڑھا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کیا کیا ہے، لیکن کیا ہماری نظر ہوتی ہے کہ یہ عام نوجوانوں کی، کیونکہ ہم ہی اس سے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، دیکھتے ہیں نوجوان کیا کرتے ہیں، کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کی بہن بڑی خوبصورت ہوگی۔ نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر، لڑکا کیا ہے، خوبصورت ہے، اس کی بہن کیا ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ پھر کیا کرتے ہیں آج کل کے مسلمان نوجوان لڑکے، کرتے یہ ہیں، چھوٹا بچہ کوئی کیا ہے، خوبصورت ہے، اس کو پیسوں کا لالچ دیا، موبائل کا لالچ دیا، بیر لے گئے۔ وہ رستے میں بیٹھتے تھے، ان کا رستے میں کیا، ان سے حاجت پوری کرتے تھے، یہ کیا کرتے ہیں، بیر لے جاتے ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں، یہ حاجت پوری کرتے ہیں۔ بعض وقت تو کیا ہے، آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ مجلس کے اندر عام موقع، جس طرح اب سردیوں کا موسم ہے، بعض وقت تو نمازوں کے اندر بھی مجھے ایسے واقعات پتہ چلے ہیں نوجوانوں کے اندر کہ وہ خوبصورت لڑکا ان کے ساتھ اگر کھڑا ہو جائے تو وہ نماز کے اندر بھی ایسی حرکت کرنے سے باز نہیں رہتے، نماز کے اندر بھی۔ اور پھر کوئی مجلس ہو، کوئی چھوٹا لڑکا ساتھ بیٹھ گیا ہے تو پھر بھی کیا کریں گے، اس کے ساتھ حرکتیں کریں گے۔ جو حالت ان کی تھی نا،
آج وہی حالت آج ہم مسلمانوں کی ہے. کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا ہو گئے؟ گھبر گئے، بڑے پریشان ہوئے. تو فرشتوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ایسا کریں کہ راتوں رات اپنے اہل والوں کو لیں اور نکلیں. پیچھے مڑ کے بھی کوئی آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وہ آگے چلیں، آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے. کیا آپ نے ان کے کیا کرنا ہے؟ حکمرانی کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. الا امرأتہ، مگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَأَهْلَهُ. لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ اہل بیت. یہاں کون ہیں اہل؟ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. جو ایمان لے کر آئے تھے نا، ان کو کیا کہا گیا؟ آل کہا گیا. نبی کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ نبی کے اہل ہیں. کیا ہیں؟ نبی کے کیا ہیں؟ آل ہیں. نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی ساری بیویاں کیا ہیں؟ آل میں کیا ہیں؟ داخل ہیں، شامل ہیں. تو اس وقت کیا کہا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. راتوں رات ان کو کیا کریں؟ نکلیں. صبح کے وقت کیا آ جائے گا؟ ان کو پر عذاب آ جائے گا. تو سوال ہوتا ہے کہ کیا صبح تک ان کو مہلت ملے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا صبح تک ان کو کیا ملے گی؟ مہلت ملے گی. تو فرمایا مہلت نہیں ملے گی. صبح کوئی دور نہیں، صبح قریب ہے. صبح کیا ہے؟ قریب ہے. تو پھر رب نے کیا کیا؟ جبریل امین کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتے اٹھانا اپنے پروں کے اوپر اس بستی کو آسمانوں کے قریب لے گئے، الٹا کر کے پھینک دیا زمین کے اوپر. پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسا دی. کیا کی؟ پتھروں کی بارش برسا دی. اور من سجین، ان پتھروں کے اوپر کیا نشان لگے ہوئے تھے؟ کیا نشان لگے ہوئے تھے؟ اس کی بھی کیا ہے؟ مختلف اقوال ہے کہ ان کو کیا بنایا؟ نشان لگے ہوئے. یا تک کیا پتہ چلے کہ یہ اوپر سے آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اوپر سے آئے ہیں. یا ان پتھروں کے اوپر ہر بدبخت کیا لکھا ہوا تھا؟ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ کیا لگے گا؟ فلاں کو لگے گا. پھر فرمایا ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے کہ ہم نے کیا؟ ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے، ان کو غرق کرنا ہے. پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنانا ہے؟ ہم نے اس کو عبرت بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ نشانی بنانا ہے. نشانی سے کیا مطلب ہے؟ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں. آج بھی وہ کیا ہے؟ ان کے اثرات جہاں پہ عذاب آیا تھا نا، وہ آج بھی کیا ہیں؟ نشان موجود ہیں. اثرات کیا ہیں؟ موجود ہیں. یا نشانی سے مطلب یہ ہے کہ جو زمین سے کالا سیاہ پانی نکلا تھا نا، وہ کیا ہے؟ مراد ہے. کیا ہے؟ وہ مراد ہے. یا اس قوم کے اوپر جو پتھروں کی بارش برسی تھی، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے. لیکن رب نے فرمایا اس کو ہم پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنائیں گے؟ نشانی بنائیں گے، عبرت بنائیں گے، اپنا نشان بنائیں گے. اور کہیں گے کہ اگر یہ حرکت آپ نے بھی کی تو جو حشر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا نا، ہم آپ کا بھی حشر کیا کریں گے؟ وہی کریں گے. کیا کریں گے؟ وہی کریں گے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس برے فعل اور فحاشہ کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ، اور بھیجا لوط کو اذ قال لقومه، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم کرتے ہو وہ بے حیائی، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو نہیں کی تم سے پہلے کسی نے بھی اہل عالم میں سے. انکم لتأتون الرجال، بے شک تم تو آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً نفسانی خواہشات سے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو.
وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا کوئی اور جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ تھی شامل ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر بارش پتھروں کی۔ وانظر، بس دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام ان مجرموں کا۔ صدق اللہ العظیم۔